دیکھو سوچو جانو چینل میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں دوستوں؟ تو آج میں آپ کے لیے ٹاپ انسائڈ نیوز لے کے آیا ہوں جو پاکستان کے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو اسحاق ڈار جو ہے نا، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے، اور کیا حملہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور قاضی فیاض عیسیٰ نے جو اب آ رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا وہ 4 بہت اہم فیصلے ہیں، تو ان کے لیے کیا امتحان ہے، اور فون جو ہے نا وہ ٹیپ ہو رہے ہیں، اور بہت ساری نیوز جو ہے آج کے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ سے 2 ریکویسٹ ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز ڈو دا سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن، اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے تو ہماری ویڈیوز کو جو ہے نا وہ لائک ضرور کیجیے۔ وہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ اس کی لائک کی جو ہے نا وہ بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو اس کو ضرور لائک کیجیے تاکہ وہ اس سے ہماری پروموشن ہو سکے۔ تو چلتے ہیں نیوز کی طرف، جس میں جو ہے نا $8 جو ہے نا وہ ایک بڑی چھلانگ لگائی ہے، لیکن وہ چھلانگ جو ہے نا وہ اس نے ریورس لگائی ہے۔ ڈالر جو ہے نا وہ اب پیچھے کی طرف جو ہے نا اپنے قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ تو آج جو ہے نا انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ جو ہے نا وہ 300 روپے سے کم ہو گیا، 299 روپے سم تھنگ پیسے پہ جو ہے نا وہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اس کے خلاف جو ہے نا وہ سننے میں آیا کہ اندر کی خبر ہے کہ پشاور کی جو منی ایکسچینجر ہے نا وہ بند ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی تھی نا، تو اس میں جو پشاور کی منی ایکسچینج تھی اس کا جو ہے نا بہت بڑا اہم کردار تھا، اس لیے جو ہے ان کو فی الحال فوری طور پہ سیل کر دیا گیا، اور ڈالر کی اسمگلنگ کو، اس کی روک تھام کو جو ہے نا وہ بہت روک دیا گیا۔ اور ایف آئی اے اور دوسری ایجنسیوں کے جو عام بندے ہیں وہ سویلین میں جا کے نا وہ شاپس پہ ادھر منی ایکسچینج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹریڈ دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی ٹریڈ کیسے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو منی چینی جو تھی اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کر لیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ 550 کے قریب جو ہے نا بندہ جو ہے نا وہ اس کے خلاف اس کو پکڑا ہے، نشاندہی کی ہے، اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور گندم کے خلاف جو ہے نا وہ 100 کے قریب جو ہے نا ایک نشاندہی کی ہے بندوں کے، تو ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کریں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ کب تک جو ہے نا یہ ایسے ڈنڈے کے جو ہے نا وہ کمالات ظاہر ہوں گے۔ ہمارا سسٹم جو ہے نا ایک آٹو پہ ہونا چاہیے، جس پہ جو ہے نا وہ ہر چیز، ہماری جو منی ایکسچینج ہے، کنٹرول پالیسی ہے، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ آٹو پہ رہے، تاکہ ڈنڈے یا پھر ایسی فوج کو ایسے معاملات، یا آخر دیکھتے ہیں یہ لیٹ سی کہ کب تک چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور اہم جو ہے نا وہ باتیں کی جا رہی تھی کہ MBS محمد بن سلمان جو ہے نا وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے۔ تو کافی سارے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر وہ کافی سارے ایسی جگہ پہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان میں نہیں ہے، کہ ان کا بھائی جو ہے نا وہ جیل میں ہے، ان کے جو ریلیشن ہے وہ کافی عمران خان کے صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ نزدیک ہے، اس لیے MBS جو ہے نا وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو ہے نا ایک ان لوجیکل یا اپنے چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے جو ہے نا وہ بیان دیے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ایسی جہاں پہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے، کوئی پراپر گورنمنٹ نہیں ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جو اثر انداز جو ہو نا وہ ایسے نہیں جائے کہ وہ پوری دنیا میں صاف ظاہر اثر جاتا ہے۔ تو اب جب الیکشن ہو جائیں گے، ایک منتخب گورنمنٹ آ جائے گی، تب جو ہے نا وہ شاید پاکستان میں آئیں، یا پھر پاکستان والے وزیر اعظم جائے، تو اس لیے جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو کافی سارے سوشل میڈیا پہ چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کی وجہ سے نا وہ MBS نہیں ہے، وہ اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اس نے جو ہے نا اپنے بڑے بھائی کی جو ہے نا وہ گھڑی جو ہے نا وہ سیل کر دی تھی، تو وہ شاید کیا پتہ اس لیے ناراض ہو۔ تو ایک اور نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا آج جو ہے نا سابق وزیر اعظم، جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد نگران وفاقی وزیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو آج کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا اپنا کابینہ میں جو ہے نا حلف اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب آ رہے ہیں تو اس لیے جو ہے ان کی راہیں جو ہے نا وہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد حسن جو ہے نا وہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی ریلیشن میں تھے، وہ ایسے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے جو ہے نا بہت نزدیک کے ساتھ جو ہے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کی پارٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے نا وہ ایک عدالت میں کیس کی سماعت تھی، جس میں سیفر کیس کے اٹک جیل میں سماعت کے خلاف عمران خان کی درخواست پر فیصلہ جو ہے نا وہ محفوظ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق نے سیفر کیس میں اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کے وکیل افضل مروت نے حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا 30 اگست کے سیفر کے کیس سماعت کے لیے عدالت میں اٹک جیل منتقل کی گئی تھی، لیکن یہ نوٹیفیکیشن وزارت قانون نے کیا، اس کا اختیار تھا وزارت قانون NOC جاری کیے، اور وینیو میں تبدیل پر کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ہے نا وہ اب کیس جو ہے نا وہ آزاد ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ چھوڑ دے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اب جو ہے نا ابھی دوبارہ بھی اٹک جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے،
تو ان کو جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں کیوں منتقل نہیں کیا جا رہا، تو اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہ منتقل کیا جائے۔ کل کو مثال کے طور پر کسی اور جو ہے نا وہ گندی جیل میں جو ہے نا وہ آرڈر آ جائیں تو کیا عمران خان صاحب ادھر چلے جائیں گے؟ تو اڈیالہ جیل میں جو ہے نا ان کو وہ ادھر رکھا جائے، وہاں پہ ان کی سیکورٹی کے خدشات بھی نہیں ہوں گے، تو سب کچھ جو ہے نا وہ سیو ہے۔ تو اور جو ہے نا ایک نیوز ہے جس میں جو ہے نا عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ دیسی چکن کھانے کے لیے نا اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ 79,000 روپے جمع کروا دیے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے وکیل نے جو ہے نا 50,000 جمع کرایا، پھر ان کے وکیل نے دوبارہ 29,000 روپے جمع کرایا۔ تو وہ کہہ رہے تھے مجھے جو ہے نا بلیرر کا گوشت نہ دیا جائے، مجھے جو ہے وہ دیسی چکن جو ہے نا وہ دیا جائے، اس کے ساتھ صبح ناشتے میں انڈے دیے جائیں، اور کہتے ہیں کہ عام جو ہے نا وہ جیل میں جو سہولیات ہے وہ 4 دفعہ جو ہے نا وہ چکن دیا جاتا ہے، لیکن عمران صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا چکن تب دیا جائے جب میری ڈیمانڈ ہو۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ آج جیل میں جو ہے 79,000 روپے جو ہے نا وہ جمع کروا دیا تاکہ جو ہے نا میں چکن کھا سکوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ عیاشی تو نہیں کر رہے، خیر۔ تو ایک اور لاسٹ بیان کی طرف چلتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وہ حملہ وار کیا ہے اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ پہ۔ تو یہ انہوں نے کہا جب میں وطن واپس آ رہا تھا تو جب جہاز میں بیٹھا تھا تو ڈالر کے لوگ نے کہا تھا کہ ڈالر جو ہے نا وہ ریٹ جو ہے نا وہ اب کم ہو جائے گا، ڈالر جو ہے نا وہ 200 سے نیچے آ جائے گا۔ تو مجھے تب پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے نا کہ اب مجھے کافی سارے مالیاتی اداروں نے بھی روکا کہ ڈالر کو جو ہے نا آپ وہ قابو نہ کریں، آپ جو ہے نا ڈالر کو چلنے دیں، اور مجھے جو ہے نا کافی سارے اس پہ پریشر بھی تھے، ٹینشن بھی تھی، اور میں نے جو ہے نا ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اس لیے جو ہے نا میں ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ ہم نے جو ہے نا وہ معیشت ملک کو بچایا، معیشت کو بچائی ہے، تو ہم نے ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ تھے تو فیض حمید تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا پلان 2011 سے تھا، وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں جو ہے نا وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سب کو جو ہے نا وہ بالکل سیٹ ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ڈبل مہنگائی کر کے گئے، تو ان کا جو ڈیجٹ تھا وہ مہنگائی کا اشاریہ وہ بھی کافی بڑھا کے گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سے کہ اسحاق ڈار صاحب کیا آپ نے اپنا وہ بیان چیک کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر جو ہے نا وہ ٹینشن تھی، مجھ پہ اندر جو ہے نا پریشر تھا کہ آپ نے جو ہے نا ڈالر کو کنٹرول نہیں کرنا، تو آپ پھر باتیں اس وقت کرتے نا، اس وقت آپ ریزائن دیتے کہ بھائی میرے اوپر ٹینشن ہے، میں یہ جو ہے نا ڈالر کو کنٹرول نہیں کر رہا تو میں ریزائن دے رہا ہوں۔ تو آپ نے جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ، جو ہماری جو کابینہ ہوگی وہ بہت کم لوگوں کی ہوگی، آپ کے کابینہ میں جو ہے نا وہ 80 ارکان تھے، وہ کس لیے تھے؟ وہ کیوں تھا؟ کیا وہ بھی باہر سے پریشانی تھی؟ تو وہ کون سے لوگ تھے؟ تو کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ ڈالر کو جو ہے نا مارکیٹ کی ریٹ پہ رہنے دے اور ڈالر کو جو ہے نا وہ کنٹرول نہ کرے؟ تو اب جو ہے نا آپ ان کا نام کیوں نہیں بتا رہے؟ تو انہوں نے جو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں لوگوں نے جو ہے نا اربوں روپے جو ہے نا وہ ڈالر سے بنایا، تو وہ ایسے ملک کی دشمن عناصر کون سے لوگ ہیں جس کا نام جو ہے نا وہ ابھی بھی آپ ظاہر نہیں کر رہے؟ تو یہ ہمیشہ ہر پولیٹکس پارٹیز کی جو ہے نا وہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جب گورنمنٹ کی بات چلے جاتے ہیں ہمارے اوپر تو یہ ٹینشن تھی، ہمارے اوپر تو یہ فلاں چیز تھی، اس لیے جو ہے نا ہم ایسی چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ تو آپ کنٹرول کر کے دکھاتے۔ تو جیسے اب چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں عمر عطیہ بدال، اس کے خلاف بھی اب کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، جی ایسے تھے، یہ جی ایسے تھے، اب جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ کہ جنرل باجوہ صاحب ایسے تھے، وہ انہوں نے ایسا کیا۔ اور جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، جب آپ سلطنت میں ہوتے ہیں، تب آپ جو ہے نا ایسی باتیں، ایسی مظاہر کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، تو آپ کو اسی وقت جو ہے نا وہ ریزائن دے دینا چاہیے۔ آئی ول ڈو ناٹ prepare for the minister of the Pakistan, I resign from the my ministry۔ تو آپ اسی وقت جو ہے نا وہ منسٹری سے جو ہے نا اپنا ریزائن دے دیتے، تو میں جو ہوں نا اس کے قابل نہیں ہوں، مجھے جو ہے نا اپنے اختیارات کرنے کے جو ہے نا اس پہ نہیں ہے کہ میں اپنے ڈالر کنٹرول کر سکوں اور اس ملک کو جو ہے نا چلا سکوں۔ آپ اس وقت ریزائن دے دیتے، اب جو ہے نا پھر آپ اس کی گود میں بیٹھ کے جو ہے نا ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ پھر دوبارہ لندن چلے گئے، تو ایسی باتیں جو ہے نا آپ کو وہ زیب نہیں دیتی۔ تو یہ آج کا ہمارا ولاگ تو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔